اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ بلا شبہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سن کر کہا، بے شک ہم نے ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو کر قرآن کو سنا ہے۔ آج ہماری سورہ جن کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کے ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ نوح کے بعد سورہ جن جو کہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مصحف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 72واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 40واں ہے۔ سورہ جن بنیادی طور پر اس کا جو نام ہے وہ اسی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال جو جن ہوا ہے، اسی لفظ جن سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ جن رکھا گیا ہے۔ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو مکلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ دو ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ مکلف کا سادہ معنی یہ ہوتا ہے عام طور پہ سمجھنے کے لیے کہ جنہیں قیامت والے دن اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، جو اللہ کے ہاں قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے اپنے اعمال کے، انہیں کہا جاتا ہے مکلف۔ اور مکلف یہ دو ہی مخلوقات ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ قیامت قائم ہوگی، ہر چیز کا وجود ختم ہو جائے گا، اپنے وجود سے ان کا تمام سسٹم ختم ہو جائے گا، مخلوق تھی ختم ہو گئی۔ اب جنت اور دوزخ کا تصور بھی صرف انہی دو مخلوقات کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائے گا، پھر انہیں اپنے دربار میں طلب فرمائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ان کے مکلف ہونے کا ذکر کیا ہے تو وضاحت فرمائی ہے دونوں کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین نے یعبدون بمعنی یعرفون لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ پہچانیں اللہ کون ہے، اس حقیقت ذات کی حقیقت تک پہنچیں، اس ذات کی حقیقت کو سمجھیں۔ عبادت بنیادی طور پہ ہے کیا؟ جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی یہ مشق نہیں کروانا چاہتا، کھڑے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں جائیں پھر اٹھیں، یہ ایکسرسائز نہیں ہے۔ روزہ ہے، یہ کوئی بھوک کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے۔ جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے وہ کافروں کو بھی اچھا کھلاتا ہے، تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ یا نعوذ باللہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں اس کے ہاں جو ہے وہ رزق شاید کم کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کھانا پینا بند کر دو، بلکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو رمضان میں رزق کم پڑ جاتا، اللہ تعالیٰ تو رمضان میں مومن کا رزق اور زیادہ بڑھا دیتا۔ تو پتہ چلا یہ کوئی مسئلہ اور ہے، یہ بھوکا پیاسا رکھنا معاملہ نہیں ہے، معاملہ کوئی اور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے، لازم کیا ہے۔ وہ جو پیسے اللہ تعالیٰ جو سب کو دیتا ہے، کیا اس کو ہماری دولت چاہیے 100 میں سے 2.5%؟ وہ ہمارے 2.5 روپے کو کیا کرے گا؟ یا اس کو چاہیے بھی کیوں؟ وہ تو ساری کائنات کو سب کچھ دیتا ہے، اس کو ہم سے ریٹرن کیوں چاہیے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اس کو تو نہیں پیسے چاہیے، اگر اس کو چاہیے ہوتے تو وہ کیوں کہتا کہ صدقات فقراء مساکین عاملین ومؤلفۃ قلوبہم والغارمین وابن السبیل، یہ ان کو دے دو، مخلوق میں تقسیم کر دو۔ تو مخلوق آ رہی ہے، وہ تو نہیں لے رہا، لیکن کیا کہتا ہے؟ میں لے رہا ہوں، مجھے دو۔ حج اللہ نے فرض کیا، حج میں جاتے ہیں، اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟
مقامات ہیں، وہاں جاتے ہیں، دوڑتے ہیں. سارے جو حج ہے وہ تو کسی کی نقل کا نام ہے. سارا معاملہ جتنا بھی ہے صفا مروہ ہے. کیا اللہ کو دوڑانا کوئی پسند ہے کہ جناب تم یہاں دوڑو، یہاں سے یہاں تک دوڑو؟ اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے کیا. یہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ عبادت ہے کیا. تو یہ عبادت بنیادی طور پر اللہ کی پہچان کا نام ہے، سبحان اللہ، اللہ کی معرفت کا نام ہے. ہم نے ابھی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ یہ 2 رکعتوں کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو ہماری یہ 2 رکعتیں چاہیے. اصل وہ کیا چاہتا ہے؟ اصل یہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، پہلی تکبیر تحریمہ ہم نے کہی، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بس اسی کی معرفت چاہتا ہے کہ اے بندے تو مان لے اس کائنات میں تو بڑا نہیں ہے، بڑا صرف میری ذات ہے. سبحان اللہ. یہ عبادت کی معرفت ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کیے، کوئی یہاں تک لے آئے، کوئی یہاں تک لے آئے، ہاتھ تو اٹھائے. ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا اقرار کروایا؟ ہر چیز سے، دنیا سے، ہر چیز سے تو ہاتھ اٹھا کے اب میرے دربار میں کھڑا ہے اور میرے دربار میں آ گیا ہے، تو اب ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے صرف اور صرف میرے دربار میں میرا ہو کے یہاں کھڑا ہو جائے. ہاں، اگر یہ شرف مل رہا ہے، اگر یہ ذوق آ رہا ہے عبادت کا کہ ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے اور دنیا کے مالک سے تعلق شروع ہو گیا، اور اس کا اکبر کا جو لفظ ہے وہ دل میں اتر گیا کہ اللہ اکبر ہے، سارے خوف ختم ہو گئے، سارے باقی معاملات ختم ہو گئے، سب چیزیں نیچے رہ گئیں. اب سب سے بڑی جو ذات ہے وہ صرف پھر ایک ہی ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے صرف ایک لفظ کی آپ کو اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی. یہ معرفت ہے. عبادت ہمیشہ وہی ہے جو معرفت کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھیے گا. صوفیاء کرام علیہم رضوان اس بات کے پہ بڑے سخت ہیں. علماء کے ہاں چونکہ صرف ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب آیا ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، وہ چاہے نماز کے دوران اپنی دکان کا حساب کر رہا ہو، وہ اپنے کاروبار کا حساب کر رہا ہو، کھڑا یہاں مسجد میں ہو، نماز میں ہو، اس کا جو یہ بت ہے یہ تو مسجد میں موجود ہے، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہے، باہر ہے. علماء یہ کہتے ہیں ہاں اس کی نماز ہو گئی کیونکہ اس نے ایک طریقہ ادا کر لیا. لیکن صوفیاء کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کو توڑ دو، اس کی نماز. اسی لیے صوفیاء کے ہاں باقاعدہ یہ مشق ہوتی تھی کہ جب تک کوئی شخص حضور قلب کے ساتھ نماز میں نہیں آتا، عبادت میں، صلاۃ میں نہیں آتا، وہ نماز کی نیت سے بھی آگے نہیں بڑھتے تھے. کئی صوفیاء کے بارے ایسا موجود ہے کتابوں میں بھی، ظاہر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کئی بار تکبیر تحریمہ کہتے تھے، کئی بار اللہ اکبر کیا، ہاتھ نہیں باندھے، چھوڑ دیے. کچھ دیر کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کئی ایسے واقعات ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تکبیر کے بعد ہم نے تو یہ سنا ہے علماء سے کہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں. شریعت میں کوئی 3 تکبیریں آ گئی ہیں، کوئی 4-5 تکبیریں آ گئی یا 2 آ گئی ہیں. تو ان کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے حضور تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں. تحریمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرام کر دینا، حرام کر دینے والی چیز. کہ اب جو ہم نے یہ کہا ہے نا جی اللہ اکبر، اب ہر چیز جو پہلے حلال تھی ہمارے لیے پہلے، اب وہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. کیوں حرام ہو گئی؟ ہم بڑے دربار میں آ گئے. نماز سے پہلے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے. کیا ہوا؟ حرام ہو گیا. نماز سے پہلے آپ بات کر سکتے تھے لوگوں سے، اپنی بات کر سکتے تھے، آپ کو حق ہے، لیکن نماز میں آئے تو بات کرنا حرام ہو گیا. نماز سے پہلے سلام کہنا سنت، جواب دینا ضروری،
لیکن آپ نماز میں کھڑے ہیں، کوئی آ کے اونچی آواز میں چاہے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، حرام ہو گیا، جائز تھا پہلے بلکہ ضروری تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ تحریمہ، عزت و حرمت والی اب وہ تکبیر آئی ہے کہ جس معاملات پہلے حلال تھے اب وہ سارے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جب تک اس مقام پر ہم نہیں پہنچ جائیں گے اور کعبہ ہماری نظر میں نہیں آ جائے گا اور حضور قلب کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں ہم نہیں جائیں گے تو ہم تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، ہم کہتے رہیں گے دوبارہ۔ یہ ہے عبادت بمانا معرفت، عبادت بمانا معرفت کے لیے۔ خیر یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، تو میں نے ایک جو جملہ تھا اس کی وضاحت میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ واپس آئیے، جو جملہ میں بول رہا تھا کہ جنات اور انسان دو مکلف ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ باہر نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے شیطان جو یہاں زمین پہ جنات کی صورت میں ہوتے تھے اور جنات اور آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت تھی، وہاں جاتے تھے، مقرب فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، پھر وہاں سے کاہن بنتے تھے اور یہاں پر یہ ساری خبریں بتاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو آسمان کی طرف ملائکہ کے قرب میں جانے سے روک دیا، اور درمیان میں جب وہ کوئی جاتا تو اس پر آگ کا ایک گولا برسا دیا جاتا، وہ وہاں پہ اب سٹاپ ہو گیا، رک گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ وجہ کیا ہوئی ہے، ہوا کیا ہے، کچھ ایسا معاملہ کیا ہوا ہے، غور کرو دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ ہم پہلے آسانی کے ساتھ چلے جاتے تھے، اب ہمارا جانا بند کر دیا گیا ہے، دنیا میں کیا انقلاب آیا ہے۔ یہ سرکار کے اعلان نبوت کے آغاز کے دن مکی زندگی ہوا کیا ہے؟ تو جنات کو اعلان کر دیا ان کے بڑے نے کہ پھیل جاؤ پوری دنیا میں۔ طاقت تو اللہ نے ان کو بڑی دے رکھی ہے، ایک لمحہ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ جنات سارے پھیل کے روئے زمین پر، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ اوقاز والی جگہ کے قریب سرکار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں سرکار نے نماز فجر آپ نے پڑھائی، جماعت کروائی نماز فجر کی۔ تو وہاں کچھ جنات موجود تھے، اب انہوں نے آواز سنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں گئی، وہ بڑے حیران ہوئے، دوڑے واپس گئے اور انہوں نے اپنے بڑے سے کہا کہ آج ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اسی کلام نے ہمیں اب اوپر جانے سے روک دیا۔ کیا کلام ہے؟ بڑا عجیب کلام ہے۔ کہا جی بڑا عجیب کلام ہے اور اتنا کمال کا کلام ہے کہ اس جیسا کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ چونکہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی، ان میں سے کچھ ایسے جنات بھی تھے، روایات میں آتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بھی تھے اور ابھی تک موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا ایک کلام سنا ہے جس جیسا کلام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور اس میں یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے۔ اب اس سوال کو، ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہے کیا؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ فرما دیں اوحی الیہ، پھر مجھے وحی کی گئی، مجھے بتایا گیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کا یہ کلام تلاوت کرنا سن لیا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقالو، اب جنات بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے قرآن بڑا عجیب و غریب کمال کا کلام سنا۔ عجیب و غریب سے مراد شان و شوکت والا، عزت والا، مقام والا۔ عربی زبان کے اندر غریب کا معنی ہوتا ہے نادر، نایاب۔ غرائب القرآن پورا ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے، بڑے نادر اور نایاب قسم کی چیز۔ جنات گئے اور ان کا ایسا نادر، ایسا نایاب، ایسا با کمال کلام، اللہ اکبر، کہ جس کا ایک ایک حرف
ایسا تھا جو ہمارے قلب و جگر میں اترتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پہ اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اب تم اوپر نہیں جا سکو گے، اتنا طاقت والا کلام آ گیا ہے کہ اب سارے اس کے نیچے اور ماتحت میں آ گئے۔ یہ ہے قرآن سامعین، جو اللہ نے اتنی طاقت والا کلام ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلا ایک موضوع ہے، اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔